بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، یہ آپ حضرات نے شروع کی تمہیدی بات کے اندر سن لیا ہے، اور صحابہ کرام اس امت کے عظیم ترین لوگ ہیں، اور اس کی گواہی قرآن نے بھی دی اور احادیث کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی وہ مظلوم ترین شخصیت ہے اور مطعون ترین شخصیت ہے، یعنی ان کے اوپر لعن طعن بہت زیادہ کی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ان کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ کاتب وحی ہیں، وحی کے لکھنے والے۔ میں بہت عام فہم زبان میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک شکایت آتی ہے کہ آپ حضرات جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے الفاظ ایسے اصطلاحی اس طرح کے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سروں سے گزر جاتے ہیں، اور ہمیں بات پورے طور سے سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ حقیقت ہے۔ جب میں نے غور کیا تو سمجھ میں یہ آیا کہ سن 80 کے بعد سے جو جنریشن ہے، جو لوگ ہیں، ان کی اردو کمزور ہے، اور جو ابھی نئی جنریشن ہے، جو چل رہے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ان کو اردو سمجھ میں مشکل سے آتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ گھر میں اگر کوئی شخص کسی بچے کو اردو میں گنتی بتاتا ہے کہ اتنے کا یا اتنا وزن، تو وہ اس کو انگریزی میں پوچھتا ہے یہ اتنا، یعنی 78 اگر کسی سے کہا جائے تو کہتا ہے 78 کتنا ہوتا ہے، یعنی 78 کو اب بتاؤ کیا ہے وہ، تب وہ کہے گا 78۔ اچھا تو یہ ہوا، تو حالات اس طرح کے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب جب جامعہ اسلامیہ سے ترجمان الاسلام نکلتا تھا، اور یہ ایک معیاری رسالہ تھا، تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کیا کیجئے،
جب اس رسالے کو آپ لوگ بھیجتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک لغت بھی بھیج دیا کیجیے، کیونکہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو یہ تو حالات ہیں ہمارے محلے کے، جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو نئی نسل ہمارے سامنے بیٹھی ہے، چونکہ ہمارے مخاطب یہی نسل زیادہ ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو کچھ بات پتہ بھی ہے، لیکن جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے بالکل آسان زبان میں اور آسانی کے ساتھ آپ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو بات چل رہی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور بات ہے وہ کاتب وحی ہے۔ کاتب وحی کا معنی یعنی جو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا اس کو لکھنے والے، یعنی وہ اس کو لکھتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں کاتب۔ وحی یعنی اللہ کی جانب سے جو قرآن نازل کیا گیا، تو وحی کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ متلو جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو تلاوت کیا جاتا ہے قرآن کی شکل میں، اور ایک وہ ہے جو غیر متلو جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کاتب وحی سے مشہور ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کا خاندان کیا ہے؟ یہ بنو امیہ کے فرد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نسل اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کے والدین یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں حضرات نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا اور اچھی تعلیم دی۔ اس زمانے کے اندر لکھنا پڑھنا لوگ کم جانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والدین نے تعلیم دی، لکھنا پڑھنا سکھلایا۔ آج بھی تعلیم کی بڑی قدر کی جاتی ہے اور اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے۔ بہرحال پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرا یہ لڑکا آگے چل کر ہماری قوم کا سردار بنے گا۔ تو حضرت ہندہ نے یہ کہا کہ میں تو روؤں، یہ صرف ہماری قوم کا نہیں بلکہ پورے عرب کا سردار بنے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و شباہت، لحیم شہیم خوبصورت، بڑی آنکھوں والے اور اچھے قد و کاٹ کے مالک تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر زہد و تقوی، اسی طریقے سے ان کے اندر تدبر، حلم، یہ ساری صفات موجود تھی۔ ایک چیز اگر دیکھا جائے، صحابیت کا مقام یہ ایک ایسا مقام ہے جس کو آدمی بذات خود حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی محقق، محدث، فقیہ، علامہ، قطب، ابدال، جو نام لے سب کہہ ڈالیں، سب بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، اور صحابیت کے مقام تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابی کہتے ہیں اس کو جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔
آپ تصور کی دنیا میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہیں، وہ جو بزرگ تشریف رکھے ہوئے ہیں، وہ علامہ ہیں اور کتب ہیں، ابدال ہیں، ولی ہیں، اور یہ تو فلاں ہیں فلاں ہیں، جتنی تعریف کی جا سکتی ہے، تو ایک مرتبہ آدمی اس شخص سے ملنے کی خواہش کرے گا، لیکن ایسے ہی کہہ دیا جائے اور وہ جو آپ کو جو صاحب نظر آ رہے ہیں وہ صحابی رسول ہیں، کوئی لقب نہیں لگایا، لیکن اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے اور اس کی ساری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر ہو جائے گی، کیونکہ صحابیت کا مقام ہی اتنا بلند ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، مقام کے سلسلے میں، مرتبہ کے سلسلے میں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے خاندانی رازدار بھی ہیں، اور ان کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کہ ام المؤمنین ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو جب بھائی ہوئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام پوری امت کی ماں، تو ان کے بھائی تمام امت کے ماموں ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ اچھا میں یہ بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اس وقت کتنی عمر رہی ہوگی، آپ انداز لگا لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اس سے 5 سال بعد ہوئی ہے، نہیں 5 سال پہلے ہوئی ہے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنایا گیا اور آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، تو گویا کہ آپ بہت بڑی عمر نہیں تھی بلکہ نوجوان تھے اس وقت جب کہ وہ گھر کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ فرمایا کیا ام حبیبہ کیا تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہوتی؟ تو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی تمہارے بھائی سے محبت ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ یہ میں کچھ تمہیدی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے جب بات آپ کے سامنے آئے گی تو اس کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی گالیاں دی گئیں اور کیسے کیسے القاب سے یاد کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو منافق بلکہ ان کو فرعون کہا گیا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریبی کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کرام کو ایسے ہی نہیں چن لیا گیا، بس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، کہ اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا اور میرے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کو میرے کے لیے چنا۔ تو یہ جو چنا ہوا یعنی جو منتخب کیا گیا اور جو صحابیت کا درجہ حاصل ہوا، یہ ایسے ہی نہیں بلکہ
یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا گیا، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ کتنی مرتبہ ان کے ایمان کا امتحان لیا گیا، اور پھر ان کو سرٹیفکیٹ بھی گویا کہ ایک طرح سے دے دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کیسے ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے۔ فرمایا گیا قرآن میں والذین تبوؤوا الدار والایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں رہتے ہیں، یعنی ان کے یہ ایسے ہیں جیسے کہ مثال کہ ایک مچھلی جیسے کہ پانی کے اندر رہتی ہے، اسی طریقے سے یہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ یہ ایمان کے اندر رہتے ہیں۔ ان کی گواہی ایمان کی کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے، اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ ان کا ایمان ایسا ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، تو ان کی کتابت کے سلسلے میں قرآن نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ یہ جو لکھنے والے ہاتھ ہیں کیسے ہیں؟ بزرگ اور پاکیزہ ہیں۔ یعنی ان کی شہادت کہاں پر؟ حدیث کے اندر بھی آئی، ان کی فضیلت حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی اور قرآن کے اندر بھی بیان کی گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور جو لوگ ان کے پیروکار ہوں ان کو ان کے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ یہ ہدایت دینے والے بھی ہوں اور ہدایت یافتہ بھی ہوں، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایسے جن کو ہدایت دے دی گئی اور دوسروں کے لیے یہ ذریعہ بھی بنیں گے۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے صحابہ کرام کے حق میں ضرور قبول ہوئی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے کاتب وحی کے سلسلے میں اگر کہا جائے تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور دوسرا نام جو آتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا آتا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط و کتابت بھی کرتے تھے، یعنی دوسروں کو جو خط لکھا جاتا تھا یا آتا تھا اس کو پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے۔ یہ رازدار نبی ہیں، ہر ایک بات گویا کہ ان کے سامنے آیا تھی، اس لیے کسی طرح کا ان کے اوپر بہتان لگانا اور الزام لگانا یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کہ قرآن کے اندر خیانت کی گئی ہو۔ اگر صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خائن مان لیا جائے جیسا کہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے الزام آئے گا قرآن کے اوپر بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ان کو بلاؤ تاکہ وہ کتابت کریں، کتاب وحی کو لکھیں۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بلند مقام، شخصیت اور زہد و تقوی اور صوم و صلاۃ کی پابندی، یہ ساری چیزیں جو صحابہ کرام کے اندر عام تھی، یہ ساری چیزیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اگر کچھ اعتراضات دیکھے جائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے، یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان اسلام کی محبت بھی تھی۔ اس کی وجہ کہ فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، کسی بھی غزوے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی میں شریک نظر نہیں آتے۔ آگے کی صفوں تو چھوڑیے، پیچھے کی بھی کسی صف میں نظر نہیں آتے، جبکہ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اندر موجود ہیں۔ ایک نوجوان جو کہ اس وقت وہاں موجود ہے، کفار کے ساتھ بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن مقابلے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی نہیں آیا۔ دوسرا ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب اگر وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہجرت تو اس وقت واجب تھی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات تم کہتے ہو تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدر کے وقت، غزوہ بدر کے وقت مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی مدینہ منورہ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو بات تم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہو گے وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ہجرت کس کے اوپر واجب تھی؟ تو ہجرت ان لوگوں کے اوپر واجب تھی جن لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا، جن لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو فتح مکہ سے پہلے ظاہر نہیں کیا۔ جب ان کے والد اور ان کا خاندان یعنی ان کی والدہ وغیرہ سب مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت انہوں نے بھی اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے گھرانے سے ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچنے کا خدشہ تھا، اور اس بنیاد پر انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پھر ایک الزام جو اور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شام کا گورنر بنایا گیا، اور پھر جو گورنر بننے کے بعد امارت آئی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، وہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات نے بھروسہ کیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت یزید بن ابی سفیان یعنی اپنے بھائی یزید، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا نہیں یہاں مراد ان، بلکہ ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان، جب یہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر متعین کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ 4 سال تک حاکم اور گورنر رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 12 سال تک یہ شام کے گورنر رہے۔ تو اگر یہ بات کہی جائے کہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، تو حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی یہ الزام ہوگا، جبکہ یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے معاملے میں، کسی کے بارے میں اگر یہ سنتے کہ یہ ایسا ہے، کوئی
خبر غلط قسم کی لگتی، خیانت کی بات معلوم ہوتی، اور جس کے اوپر یہ ہوتا کہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں لوگ، فوراً ان کو معزول کر دیتے. لیکن آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 4 سال تک گورنر رکھا. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ 12 سال تک گورنر رہے. پھر اس کے بعد جب یہ حکمراں بنائے گئے تو 19 سال تک یہ انہوں نے حکومت کی ہے. اور کتنی زمین کے اوپر؟ 64,65,000 مربع میل. اتنی بڑی یعنی اتنے بڑے ایریا کے اندر، اور یہ کہہ رہے اتنے ملکوں کے اندر حکومت تھی. ہمارا ملک کتنا بڑا ہے، اس کی پیمائش اگر کی جائے تو ہندوستان کتنا مربع میل ہے؟ یہ ملک تقریباً 12.5 لاکھ مربع میل ہے، اور یہاں کی حکومت سے یہ ملک سنبھلا نہیں جاتا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 64.5 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، اور ایسی شاندار حکومت کی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے. اور مقام دیکھیے ایک اور، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اور ایسی بصیرت کیوں نہ حاصل ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر سوار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مس کیے ہوئے ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کے پیٹھ سے لگا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اس وقت ایک دعا دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا، حساب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما، یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے شروع میں کہا کہ ظاہر سی بات ہے اپنے اصحاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعا دی تھی اولاد کی اور مال کی بڑھوتری کی اور عمر میں برکت کی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 سال زندہ رہے، اور اپنی زندگی کے اندر تقریباً 80 سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا، اور اللہ نے ان کے مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائی. تو ظاہر سی بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگی ہوگی اور ان کے حق میں مقبول ہوئی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے. وضو کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پوچھا یا معاویہ، اور کہا فرمایا کہ یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ عز وجل وعدل، کہ اے معاویہ جب تمہیں کسی جگہ کا حکمراں بنایا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کا معاملہ کرنا. اب یہاں اعتراض کرنے والوں کو موقع مل گیا، کہہ دیا کہ دیکھو یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے کہا کہ اللہ سے ڈرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ کرتے تھے تبھی تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک محبت کی چیز ہے. آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو ایمان کا جہاں کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آدمی اسی کو ڈراتا ہے،
اسی کو سمجھاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک بچہ ہے جو آپ کا ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ ڈانٹتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو سرزنش بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، چاٹا بھی لگاتے ہیں، کان بھی اٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، گلی میں ایک بچہ چل رہا ہے، وہ حرکتیں کر رہا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی کر رہا ہے کرنے دو، مجھے کیا مطلب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق آپ سے محبت والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام شخص ہے اور آپ اپنی راہ میں چل رہے ہیں، اپنی دھن میں چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر یہ محبت کا تعلق ہے۔ اس لیے یہ چیز اور یہ اشکال کرنا کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں بات تو بہت ساری ہے، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں جو شکل کے گورے اور دل کے کالے، کچھ ایسے بھی جو شکل کے بھی کالے اور دل کے بھی کالے، اور کچھ پورے کے پورے کالے، جن کی طرف سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی ایک دن پہلے ہمارے، جن کو کہہ دیا جائے کہ دیوبندیت کا چولا پہنے ہوئے یا علماء حق کا چولا پہنے ہوئے اس طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ پورے کے پورے شیعت کی طرف مائل ہیں۔ یعنی ان کی باتیں ایسے ہی ہیں کہ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کہیں سے یہ علماء حق میں سے نظر نہیں آتے۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کرنا تو چاہتا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں کہ محبت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی ان کے، یہاں تک کہ ان کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، ان کا ناخن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی ایک قمیص تھی، جنہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو اس قمیص کے اندر، اس قمیص کو رکھا جائے میرے کفن کے اندر، اسی طریقے سے منہ مبارک اور یہ ناخن مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ قبر کے اندر داخل کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کعب بن زہیر کون ہیں؟ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصیدہ لکھا تھا، اور یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے تھے کہ جن کے بارے میں یہ حکم ہوا تھا کہ ان کو قتل کر دو۔ اور حرکت کیا تھی ان کی کہ مسلمانوں کے خلاف یہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو میرا مرنا طے ہے، تو اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ یہ مدینہ میں چھپ کر آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قصیدہ کہا تھا جس کو قصیدہ بانت کے نام سے بانت سعاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قصیدے کو جب انہوں نے پڑھا، اس قصیدے کو پڑھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان میں ان کو ایک انعام میں ایک چادر عطا فرمائی اپنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد سے حاصل کرنا چاہا، اور کہا کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا، لیکن ان کی اولاد راضی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کسی طرح منا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں اس کو لیا، اور اگر 20,000 درہم کی مقدار آج کے دور میں نکالی جائے تو تقریباً 53-54 لاکھ روپے بنتی ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کے خاندان میں موجود ہے اور یہ ایک عزت اور شرف کا باعث ہے، انہوں نے اس کو حاصل کیا اتنی رقم دے کر۔ اسی طریقے سے ایک اور جو اعتراض کیا جا رہا ہے جنگ صفین کے بارے میں، جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کے اندر
عوام کو پڑھنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، لیکن بات اصل میں ایسی ہے کہ پہلے جب یہ بات ہوتی تھی تو علمی انداز میں گفتگو ہوا کرتی تھی اور چند لوگوں کو معلوم ہوتا تھا اور کتابوں کی شکلوں میں یا تقریر کی شکل میں جواب دیے جاتے تھے. لیکن آج کا دور وہ دور نہیں رہا. آج یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس کے ذریعے سے غلط قسم کی باتیں ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہیں اور عوام کے اندر، جوانوں کے اندر جب یہ بات آتی ہے تو وہ شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جب بات آ جائے صحابہ کرام کی ناموس کی اور صحابہ کرام کے مقام کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے معاملے میں خطرے میں پڑ جائے گا آدمی، اس کا ایمان بھی جا سکتا ہے. اس لیے تھوڑی سی باتیں، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں. جنگ صفین جو ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی ہے. وہ ایک مسئلے کو لے کر ہوئی تھی. وہ کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جن لوگوں نے قتل کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے ان سے انتقام لیا جائے اور شرعی حدود ان کو اوپر جاری کی جائیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے راضی نہیں تھے، اور یہ ایک دونوں جانب سے کہہ لیا جائے تو ایک اجتہادی غلطی تھی. اجتہادی کا معنی یعنی کہ مجتہد جو قرآن اور سنت کے اوپر عبور رکھتا ہے، ہلکی سی تشریح جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کے اوپر مہارت رکھتے تھے، وہ فیصلہ کریں اپنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کی گواہی بھی میں دے دوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہ مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، ان کے بارے میں غلط بات نہ کرو. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب وہ مجتہد کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ مجتہد غلطی بھی کر سکتا ہے اور صحیح بات بھی کر سکتا ہے، یعنی جو معاملہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا غلطی کرے تو ایک اجر ملے گا، اور اگر ثواب کو یعنی درستگی کا فیصلہ کرے تو 2 اجر ملے گا. تو اب یہاں جو معاملہ تھا، دونوں اپنے اعتبار سے دلیل ان کے سامنے تھی، دونوں اجتہاد کر رہے تھے. حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تھا کہ چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے، رخصت ہو گئے، تو سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا. اس کے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تاکہ کسی طرح کا کوئی انتشار نہ ہو اور یہ حکومت برقرار رہے. تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھی کہ کسی طرح کا انتشار نہ ہو، کوئی فتنہ و فساد نہ ہو، اور میری حکومت مضبوط ہو جائے، اس کے بعد میں ان لوگوں سے بدلہ لوں گا. اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ وہ کہہ رہے تھے، ان کے نزدیک دلیل یہ تھی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا جو واقعہ پیش آیا ہے، تمام صحابہ سے، تقریباً 1400 صحابہ سے بیعت لی ہے. کس بات کی؟ صحابہ فرماتے تھے کہ بیعت علی الموت ہے، یعنی موت کے اوپر بیعت،
کہ پہلے بدلہ لیا جائے گا عثمان کے قاتلین سے، اور اگر اس میں تمام صحابہ کی جان بھی چلی جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تھا اصل کہ یہاں پر یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے۔ ایک صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں جب یہ معاملہ چل رہا ہے میدان جنگ کے اندر، نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی آپ بھی، نماز پڑھتے ہیں ادھر، کھانا کھاتے ہیں ادھر، ارے حق پر کون ہے؟ کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں، چونکہ نماز ان کی اچھی ہوتی ہے اس لیے ادھر آ جاتا ہوں، کھانا ان کا اچھا ہوتا ہے اس لیے ادھر آ جاتا ہوں، کیونکہ شام کا علاقہ ایسا تھا جو سرسوں جہاں مطلب سبزیاں وغیرہ اور پھل فروٹ ادھر زیادہ ہوتے ہیں، اور ادھر کا علاقہ سوکھا علاقہ ہے یہ۔ تو بہرحال یہ ایسا مسئلہ تھا جس کے اندر صحابہ کرام بھی یہ بات کہہ رہے دونوں حق پر ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ جب پوچھا گیا کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے جنگ کا تو یہ کہاں جائیں گے جو شہید ہو رہے ہیں؟ کہا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو ہمارے شہید ہوئے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ ایک اتحادی غلطی تھی جس کی بنیاد پر یہ چیز ہوئی، اور پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ کیوں ہونا تھا؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اختلاف رائے تو جو اس کے مسائل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نہ آتے۔ اور پھر دوسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ارشاد فرمائی کہ نبنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا سردار لڑکا، اچھا یہ سردار کا لفظ آیا، سید کا لفظ آیا، تو تھوڑی سی اس پر بھی بات کر لوں۔ یہ سید آیا کہاں سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بیٹھایا، چھوٹے تھے ابھی، اور پھر یہ بات کہی کہ یہ سردار، تو پہلی بات تو یہ جانیے کہ سید وہ ہے جو حضرت حسن اور حسین کی اولاد ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ حضرت علی کی اولاد، حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہے وہ سید کہلائے گی، اور حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے نہیں وہ سید نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سید یا اہل بیت، ایک اہل بیت کا بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اہل بیت کی محبت، گویا کہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور یہ شیعہ جتنے حضرات ہیں یہی محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، چاہے سید ہو چاہے اہل بیت ہو، یہ جب تک صحابی نہیں ہوں گے تو کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ صحابی ہونے کے بعد ہی یہ سارے مقامات ہیں۔ بہرحال یہ تھی ایک بات سید۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ سید بیٹا کیا کرے گا، کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے دو عظیم جماعتوں کے درمیان جو مسلمانوں کی ہے صلح کرائیں گے۔ اور یہی وہ معاملہ تھا جس کی لمبی تفصیلات میں ادھر نہیں جاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر کے سارے معاملے کو ختم کر دیا۔ اب وہ بات آ جاؤں میں ادھر، پھر دن کے گورے دل کے کالے، کیا اعتراضات ہو رہے ہیں آج کل، کہ حضرت ایک بات پہلے ذہن میں رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا۔ اس کے تناظر میں کچھ بات کہوں گا۔ امیر بنائے گئے نہیں، انتقال نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں سن 41 ہجری کے اندر۔ ایک روایت جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نقل کی گئی ہے،
اور بڑی شدت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے نفاق کو جانتے تھے کہ وہ منافق ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سخت رائے رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو معاویہ سے لڑنے کی وصیت کی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ وصیت کہ حضرت معاویہ سے لڑنا ہے تمہیں اور یہ منافق ہیں، ایک تو یہ الزام و تہمت، دوسری چیز کہ امیر معاویہ سے لڑنے کی بات تبھی تو کہیں گے جب وہ حکمراں ہوں گے اور جب دیکھ رہے ہوں گے یہ حاکم بنائے گئے ہیں، یعنی خلیفہ بنا دیے گئے۔ جب گورنر تھے تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں، اگر اس وقت مان لیا جائے تو وہ تو الزام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جائے گا۔ حالانکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 36 ہجری میں ہو چکا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں سن 41 میں، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے وہ خلیفہ بنے ہی نہیں، تو جب بنے نہیں تو وہ لڑنے کے لیے بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل جھوٹی اور من گھڑت بات ہے جس کو نقل کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز جو دوسرا الزام لگایا جا رہا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ کے بدترین حکام میں شامل ہیں۔ یہ کون؟ حضرت معاویہ، یعنی وہ تو معاویہ نام لیں گے کہ معاویہ بدترین حکام میں شامل ہیں۔ یہ کس کی طرف روایت منسوب کی جا رہی ہے؟ حضرت عبادہ ابن صامت کی طرف، کہ یہ کہتے تھے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت کا بھی انتقال سن 34 میں ہوا ہے، اور اگر اسی بات کو پھر دوبارہ میں دہراؤں کہ حکام اگر ان کی موجودگی کے اندر، جب کہ وہ حاکم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا یہ منافق ہیں اور یہ اس طرح کے حاکم ہیں؟ تو ان کو ہٹا کیوں نہیں دیا؟ لیکن اگر ان کے انتقال کے بعد اور جب یہ گورنر، یہ خلیفہ بن گئے، تو اس وقت تو حضرت عبادہ ابن صامت تو زندہ تھے ہی نہیں، وہ انتقال کر چکے تھے سن 34 میں، اور جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری کے اندر خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ تیسرا اعتراض کہ حضرت ابو ذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کہتے ہیں کہ معاویہ اس امت کا فرعون ہے۔ معاذ اللہ، کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں اور کیسی گمراہی پھیلائی جا رہی ہیں۔ اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں اور الزام کہ دیوبند کے اندر دارالعلوم میں اور ندوۃ العلماء میں جو آج کل کے لونڈے پڑھ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اسی کے خود فارغ۔ تو جو یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بات جو کہ بڑی تیزی سے وائرل کی جا رہی ہے، اور یہ ان حضرات کی جانب سے جو پورے طور سے سیاہی اس وقت ان کی طرف سے ان کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی سن 32 ہجری کے اندر ہو چکا ہے۔ تو کہیں سے مطابقت کھاتی ہی نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، جہاں پروانہ دیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کس چیز کا مستحق کر رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابی کو برا بلا کہے، گالی دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسان کی لعنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برس رہی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو، اور دعا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ ایسا شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں اتنی غلط سلط باتیں اور من گھڑت روایتیں جو شیعوں نے پھیلائی ہے، پتہ نہیں کس خوش فہمی میں وہ مبتلا ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وحی کے لکھنے والے ہیں، اگر ان کے اوپر اس طرح کی
الزام تراشی اور اس طرح کی باتیں اگر قبول کر لی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے قرآن کے اندر بھی یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کی ہو، غلط باتیں لکھ دی ہوں، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور قرآن میں ان کی تصدیق بھی کی گئی۔ لہٰذا ہمارا ذہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل صاف ہونا چاہیے، اور جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام کے اندر شامل ہیں، اس طور سے ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے ذہنوں میں حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔